بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج جو ایمان افروز کہانی میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ جن کی کہانی ہے انہیں میں ذاتی طور پہ بہت اچھی طرح جانتی ہوں، تو آئیے آج ان کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں ہومیوپیتھک کی طرف آ گئی، اور جو ہی ڈگری مکمل کی ابو امی نے شادی کر دی۔ وہ تو شوہر اچھے تھے، جو انہوں نے حسب وعدہ ناظم آباد کے علاقے میں ایک چھوٹی سی دکان دیکھ کر اس میں میرا کلینک کھلوا دیا۔ اب روز وہ اپنی جاب پر جاتے ہوئے مجھے کلینک چھوڑ جاتے۔ کہتے ہیں آدھی تکلیف مریض کی ڈاکٹر اپنی باتوں سے دور کر دیتا ہے، اور میں تو خاصی باتونی اور خوش مزاج واقع ہوئی تھی۔ جلد ہی کلینک پر عورتوں کا رش بڑھ گیا۔ اللہ نے میرے ہاتھ اور بات میں شفا رکھی تھی، یوں کھٹی میٹھی رنگ برنگی گولیوں سے لوگ شفا یاب ہونے لگے۔ آج بھی میرا کلینک 30 سال ہونے پر بھی پہلے سے زیادہ برکت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس چھوٹے سے کلینک سے نہ صرف میں نے اپنا ذاتی فلیٹ لیا، اپنے بچوں کی شادیاں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کیں، اور پھر ہم دونوں نے حج بھی کیا۔ زندگی میں ایک واقعہ ایسا گزرا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ عموماً میرے معاملات کچھ یوں تھے کہ کلینک کھولنے کے بعد میں جب تک مریض نہیں آتے میں تلاوت قرآن کیا کرتی تھی، اور پھر مریضوں میں وقت کا پتہ نہ چلتا تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے خوشی دی۔ پیاری سی پری پر ہم دونوں نے ہی شکر ادا کیا۔ میں ابتدا میں جوائنٹس فیملی میں رہتی تھی، لہٰذا بچی کی دیکھ بھال میں مجھے کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ خیر سے زندگی گزر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ نے مجھے یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں دیں، تو بیٹے کی خواہش شدت پکڑ گئی، مگر چوتھی بیٹی کی پیدائش پر میں بوکھلا گئی کہ اس مہنگائی کے دور میں 4 بیٹیوں کو بیانا کچھ آسان نہ تھا۔ یا اللہ، ایک بیٹا تو مجھے دے، تیری خدائی میں کیا کمی ہے، نواز دے مجھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر بیٹا ہوا تو حافظ قرآن بناؤں گی، اور پھر ڈاکٹر نے مجھے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہوئے خوشخبری بھی سنائی، جس کے لیے میرے کان ترس گئے تھے۔ اس بار اللہ نے مجھے بیٹا عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ ڈیلیوری میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا۔ ایک روز میں کلینک میں بیٹھی تلاوت قرآن کر رہی تھی۔ کلینک کے باہر کسی فقیر نے صدا لگائی، اللہ کے نام پر کچھ دے بیٹا۔ میں نے دیکھا تو صرف ایک 100 روپے کا نوٹ پڑا ہوا تھا۔ یہ وہ نوٹ تھا جو کئی دنوں پہلے کسی مریضہ نے مجھے دیا تھا، مگر تھا نیا اور کرارا۔ لیکن اس نوٹ میں نمبر کی جگہ ایک 0 کی جگہ چھوٹا سا سوراخ تھا، جس کی وجہ سے یہ نوٹ بالکل ناکارہ تھا۔ نہ جانے اس وقت مجھے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ اللہ کے راستے میں اچھا مال دینے کا حکم ہے۔ میں نے وہ نوٹ فقیر کو دے دیا۔ وہ فقیر مجھ سے وہ کرارا 100 کا نوٹ لے کر خوشی خوشی آگے بڑھ گیا، مگر یہ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ 100 روپے کا ناکارہ نوٹ میرے لیے کس قدر نصیحت اور مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ وقت پر لگا کر گزر گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ تھی جب ڈاکٹر نے میرے بیٹے کی صورت مجھے دکھائی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اگلے دن مجھے میرے شوہر اور ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہروں کے پاس ایک چھوٹا سا پیدائشی سوراخ یا ناسور ہے، اور اس کا علاج صرف آپریشن ہے، اور آپریشن بھی رسکی تھا۔ بچہ عمر بھر کے لیے معذوری میں جا سکتا تھا۔ یہ سن کر صدمہ ہونا لازمی بات تھی۔ اب فیصلہ کرنا تھا، آپریشن کرایا جائے یا نہیں۔ فی الحال ہم بچے کو لے کر گھر آ گئے۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ بچے کی ریڑھ کی ہڈی پر بنا ہوا ننھا سا سوراخ ایک ہفتے میں تیزی سے گول ٹکیا میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بہت دکھی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ زندگی بھر کی معذوری، جان کا خطرہ، میں کیا کروں کیا نہ کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں امی ابو عمرے پر جا رہے تھے۔ انہوں نے بچے کے لیے وہاں خصوصی دعائیں کی۔ ادھر میں نے سوچا بچے کا علاج صدقے سے اور دعاؤں سے کروں گی، زندگی ہوگی تو
ٹھیک، ورنہ جو اللہ کی مرضی، مگر میں آپریشن کا رسک نہیں لوں گی۔ میں اللہ سے رو رو کر اس کی زندگی کی دعا کرتی۔ تبھی ایک روز اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ میں نے ایک فقیر کو 100 روپے کا نوٹ دیا تھا، اس میں بھی سراغ تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی شکل میں دولت سے نوازا، اس میں بھی سوراخ کا ناسور ہے، وہ بھی ناکارہ تھا، یہ بھی ناکارہ۔ یہ سوچ کے آتے ہی میں لرز گئی۔ میں تڑپ اٹھی، وضو کیا اور سجدے میں جا کر معافی مانگی۔ میرے رب، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، شاید یہ اسی غلطی کی سزا ہے۔ گڑگڑا کر معافی مانگی، نادانستگی میں خطا ہو گئی تھی، مگر اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ دل کو قرار آ گیا، جیسے خدا کی رحمت جوش میں آ گئی ہو۔ ننھے سے بچے کے انجیکشن سے ہاتھ چھلنی ہو چکے تھے، ڈراپر سے دوائیں پلاتی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا آیا، ساری دواؤں کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا، بچے پر سے صدقہ دیا، اور ایک مرہم ہومیوپیتھی میں ہماری ہوتی ہے دوا جس کا نام ہے کیلنڈولا، وہ مرہم اللہ کا نام لے کر ناسور میں بھرنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ ایک ہفتے میں زخم آدھا رہ گیا اور کچھ ہی دنوں میں ناسور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے رب کے حضور شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ آج میرا بیٹا 20 سال کا نوجوان ہے، حافظ قرآن ہے، اور میرا کلینک رواں دواں۔ دوستوں، میری بہت ہی پیاری دوست کی یہ سچی آپ بھی تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ السلام۔